السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريقنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ حسب عادت اکثر تقریر سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب نبی علی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے برادران ملت اسلام بڑا ہی مبارک نبی کی آمد پر ماہ ربیع خوشیوں کا مہینہ، نعمتوں کا مہینہ۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر میرے آقا نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بڑے پیارے انداز میں بھی شیخ اعظم نے اس بات کو دو مصروں میں کہا کہ عالم شوق کی تھی تنہائی، عالم شوق کی تھی تنہائی، وہ نہ آتے نہ ہوتی رانائی، نہ ہوتی رانائی، عالم شوق کی تھی تنہائی۔ آج جتنی بھی دنیا میں رانائیاں ہیں، خوبصورتی ہے، گہما گہمی، تمام نعمتیں جو رب نے
اس کائنات دی، یہ سب کے سب نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ بھی نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے، سبحان اللہ، یہ زمین ہوتی نہ آسمان۔ اب ایک بات بتاؤ کہ تھوڑی بہت تقریر میں بات ابھی میں یہاں آیا، آپ خوش ہوئے یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کتنے لوگ خوش نہیں ہوئے ذرا بتا دیں۔ جو سوال کروں اسی کا جواب دینا۔ یہ جو 5 منٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جو بات کہوں اسے غور سے سنو، اسی لیے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کتنے غور سے میری بات کریں، تو یہ ضروری ہے۔ اگر جوش میں ہوش نہ ہو تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کے درمیان آیا، تھا نہیں آیا، آپ خوش ہوئے سبھی لوگ، اور جنہیں خوشی نہیں ہوئی انہیں کیا کہو گے؟ اور جنہیں خوشی ہوئی ہے انہیں کیا کہو؟ چلو پہلے یہ جواب دیں، آپ کیوں خوش ہوئے میرے آنے سے؟ بولیں۔ ایک جواب صحیح ہے، یہ آپ کے جذبہ ہے، اور کوئی وجہ آپ کو خوش ہو جائے؟ آپ آلے رسول ہو۔ کیا جواب ہے؟ آپ دو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، گڑبڑ ہوگی تو بتاؤں گا نا۔ کیا کہا آپ نے؟ زور سے بولو، کھانا کھا کے آئے ہو نا۔ آلے رسول۔ دوسرا جواب بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو جے کمار نے بھی بول دیا، یہ میرا مستان ہے اور اس کی بہن مستانی ہے، یہ سرٹیفائیڈ کر رہا ہوں۔ محبت آپ کے دل میں ہے تو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا۔ آپ خوش ہوئے چونکہ آپ کے دل میں محبت ہے، آپ خوش ہوئے اس لیے کہ آپ کے درمیان آل رسول ہے، آپ خوش ہوئے اس لیے کہ آپ کا دیدار کرنے کا من تھا۔ 3 جواب آئے، تینوں صحیح ہیں، اور کوئی وجہ؟ ایک وجہ اور بنا لو میری طرف سے، اور ہمیشہ بنائے رکھیں کہ ہم خوش ہوئے اس لیے کہ آج نبی کا گھر والا آ رہا ہے، گھر والا نبی کی بات بتائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج نبی کا ذکر ہوگا، اور کس کے ذریعے؟ گھر والے۔ اس پر بھی خوش ہوئے، ایک وجہ اور بتا دو خوش ہونے۔ یعنی جب ہم ساری جواب کو اکٹھا کر دیں تو ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ محبت ہے نا۔ تو اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جہاں محبت ہوگی وہاں خوشی ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں خوشی ہوگی۔ اور اب دوسرا جواب تم دو، جو لوگ خوش نہ ہوں انہیں کیا کہو؟ جنہیں خوشی نہ ہو، آسان سوال ہے، جواب دے دو۔ ابھی وہ تمہارا گریبان آ کے نہیں پکڑیں گے، جواب تو دے دو بھائی۔ اب تو کامن بات کر رہے ہیں نا، ہم ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، جنہیں خوشی نہ ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟
واہ رے ساری سیاست کر لیتے ہو، سیدھا سیدھا جواب نہیں دے پاتے. اتنا مشکل سوال ہے نہیں. وہ دوسرا اسٹیپ ہے. وجہ بتاؤ، جنہیں خوشی نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ سے ایک ہے نفرت. محبت ہوگی تو خوشی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر دل میں کجی ہوگی تو پھر غصہ آئے گا، نفرت پیدا ہوگا. یہی ہے نا، یہی وجہ ہے نا. کسی پہ غصہ آتا ہے کب؟ جب ہم اسے پسند نہیں کرتے، یعنی اس کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس نہیں کرتے، اسی سے دور رہتے، اسی سے دور رہنا چاہتے. اگر محبت ہوگی تو قریب رہیں گے اور نفرت ہوگی تو دور رہیں گے. یہی ہے نا، یہی ہے. یہی وجہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جن جن کے دلوں میں نبی کی محبت پوری دنیا میں زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر رکھتا ہو، اس نبی کی آمد پر وہ خوشی مناتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے دل میں محبت ہے. تو جتنے محبت والے ہیں، چاہے 5 ہی کیوں نہ ہو، خوشی میں محبت میں جھنڈا اٹھائے، ٹھیک ہے، اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے. اور جن کے دل میں کجی ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں دکھ ہونے لگتا، انہیں پریشانی ہونے لگتی ہے. پھر وہ الگ الگ طرح سے اعتراضات قائم کرنا شروع کرتے. اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت. اور 5 منٹ میں آج کل لوگ دین سمجھ لیتے ہیں. 5 منٹ میں راہ چلتے کوئی بھی سمجھا دے آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہیں کھیتی کرنے کا طریقہ نہیں پتا، راستہ چلتا ہے، آپ بھی جا رہے ہو وہ بھی سامنے سے آ رہا ہے کہ نہیں بھائی رکو یہاں، ہاں بتاؤ کیا بات، تمہیں کھیتی کرنا نہیں آتا، تم غلط طریقے سے کھیتی کر رہے ہو، صحیح طریقہ یہ ہے، مانو گے؟ بولو، زور سے بول دو، تھوڑی تقریر تم بھی کر لو، کیا پریشانی ہے؟ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا؟ ٹھیک ہے. اگر کوئی راہ چلتے یہ کہے کہ تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، اس کو ایسے ایسے کر لو تو اچھا بن جائے گا، مان لو گے؟ ہر آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہے نا. تو راہ چلتے اگر کوئی تم سے تمہاری ذاتی چیزوں کے بارے میں کہے یہ اچھا نہیں ہے، اچھا کر لو، نہیں مانتے. جو مان جاتے ہو. کوئی کہے تمہارا کپڑا اچھا نہیں ہے، اسے اتار دو، اتارو گے؟ بولو، نہیں اتارو گے نا. جاؤ، مجھے اچھا لگتا ہے تبھی تو پہنا ہے. تم کون ہوتا ہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے پہنا ہے. میں نے گھر بنایا ہے، اچھا لگا تھا، کبھی تو ایسا بنایا ہے. اور میں کھیتی کرنا جانتا ہوں، مجھے تم سے کھیتی کرنا نہیں سیکھنا ہے. 20 سال سے کھیتی کر رہا ہوں، مجھے کھیتی نہیں آتی، چلے آئے سمجھانے. میں آپ کو جانتا نہیں، کون ہے آپ مجھے سمجھانے والے؟ یہ جواب آپ دے دو گے کہ نہیں دو گے؟ سیکھنے تو نہیں بیٹھ جاؤ گے نا. ہاں بھیا چلو ذرا کھیتی سکھا دو. تو کسی بھی انجانے سے جس کو آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے، جس کے بیک گراؤنڈ سے آپ واقف نہیں، آپ اس سے اپنی دنیاوی ضرورت کے تعلق سے اگر وہ بات کرے تو آپ نہیں مانو گے. لیکن وہی راہ چلتا دین کے بارے میں بات کر لے تو فوراً آپ کی چرکی کھڑی. ہاں ایسا ہے، ہاں یہ تو گڑبڑ ہے،
20 سال سے امام آپ کو سمجھا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ قاری ابو الفتح نے 50 سال کے کم و بیش اس علاقے کو سمجھاتے چلے آ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور 5 منٹ میں ان کے خلاف سمجھ میں آ گئی۔ 50 سالہ خدمات بھول گئے، 50 سالہ خدمات۔ مدرسہ کھولا، بچے پڑھائے، مسجدوں کے اندر امام بنا کر بھیجے۔ آپ کے درمیان رات و دن جو آپ کے بڑے ہیں، اب تو آپ نوجوان ہو، آپ کیا جانتے ہیں، لیکن جو آپ کے باپ دادا تھے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان انہوں نے کام کیا۔ اسلامیہ حنفیہ جس علاقے کا مرکزی ادارہ، جس کی خدمات کی ایک تاریخ، لیکن کتنی جلدی بھول گئے، 5 منٹ میں سمجھ میں آ گیا، قاری ایسا ہے، قاری ویسا ہے، قاری ایسا ہے، سمجھ میں آ گیا، ہاں بھول گئے۔ یہ عید کیا ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی، آپ کی سمجھ میں آ گیا، یعنی عید تو 2 ہی ہے، آپ بھی بولنے لگے، عید اضحیٰ، عید الفطر، آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، عید میلاد النبی۔ 5 منٹ میں سمجھا کے چلا گیا اور آپ کی سمجھ میں آ گیا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، وہی عید تو ہے۔ یہ 5 منٹ میں جو دین سمجھ رہے ہو، یہ پتا ہے کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ جب دنیاوی معاملات میں تم کسی کے نہیں سنتے، ایرے غیرے نتھو غیرے کی، جب تک تمہیں یقین نہ ہو اس بات کا، اور جب تک تم اسے جانتے نہیں ہو، ہاں اگر تمہاری آبادی کا کوئی ذمہ دار، اگر تمہارے عزیز اور اقارب میں کوئی ذمہ دار ضرور نہیں صاحب، اور جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ نہیں اس نے علم حاصل کیا ہے، یہ ایگریکلچر کے اندر گریجویشن کیے ہوئے ہے، اور آنے کے بعد آپ کے گاؤں میں وہ میٹنگ کرتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ایک اسکیم آئی ہے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں، تو آپ غور سے سنو گے، کیوں؟ کیونکہ آپ اسے جانتے ہو، اس پر یقین ہے، آپ پہچانتے ہو، لیکن ایرا غیرہ کوئی آ جائے جسے آپ جانتے نہیں، مان لو گے نہیں؟ دنیاوی معاملات میں نہیں، پر دین میں 5 منٹ میں سیکھتے۔ میں ایک بار بتاؤں، میں ایک بار حرم میں تھا، کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا سب ایک اردو کے اندر بول رہا تھا، لال رومال، اور سارے ہندوستانی بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے، اب وہ سب شرک بدعت حرام بتائے جا رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا کہ دیکھوں کیا کیا بولتا ہے، میں بھی بیٹھا سنتا رہا۔ جب اس نے اپنی بات بند کر دی، ایک 50 سال کی عمر رہی ہوگی، چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی ہوگی، سب بڑے جوش میں تھے، لیکن آج دین سمجھ میں آیا۔ ہمارے ہر مولانا تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھاتے، آج سمجھ میں آیا کہ دین کیا ہے۔ جب وہ اٹھ کے یہ کہہ کے چلے تو میں بھی پیچھے کا ہم کہا، اے بزرگوار ذرا سنو، 5 منٹ میں سمجھ لیا۔ 50 سالہ زندگی انڈیا میں گزاری علماء کے درمیان، ان سے نہیں سمجھ میں آیا تھی، تو یہاں آئے 5 منٹ میں سمجھ میں آ گیا۔ تو جواب دیا، ارے اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی غلط بات نہیں بتائی جائے گی۔ میں کہا اچھا تو مجھ سے سن لے، اسی گھر میں 360 رکھے ہوئے، اب بتا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا جسے ہمارے نبی نے باہر کیا۔ یہی جگہ تھی، یہی کعبہ ہے، یہی زمین ہے، یہ جگہ پر نہیں، بات کیا کہی ہے وہ تو سن لے۔ 50 سال اسی بات کو تو تم نے انڈیا میں اپنے پیر سے بھی سنا، اپنے امام سے بھی سنا، اپنے علماء بھی سنا، وہ یاد نہیں رہا۔
5 منٹ میں سن کر سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس عادت سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ، آزاد کرو۔ شیطان سینگ لگا کر نہیں آئے گا گمراہ کر، شیطان ہمارے ہی درمیان میں کسی کے دماغ پر قبضہ کر کے اور اس کی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے۔ ورنہ ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب رب نعمتیں دیتا ہے بندہ خوشیاں مناتا ہے، یہی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ فطرت۔ اور اسلام دین فطرت ہے، غیر فطری عمل کا تعلق شیطان سے اور فطرت کا تعلق رحمان سے۔ اسی لیے تو اس دین اسلام کو دین فطرت کہا گیا۔ اب آپ بتاؤ، جب تمہارے نعمت ملتی، مان لو تمہارے کھیت میں 10 کنٹل اناج پیدا ہو، رو گے یا ہنسو گے؟ سنا ہی نہیں آپ، میں نے کیا پوچھا؟ اگر آپ کے کھیت میں 10 کنٹل اناج پیدا ہو، پچھلے سال 8 کنٹل پیدا ہوا تھا، اس سال 10 کنٹل پیدا ہو جائے تو بیٹھ کے رو گے یا ہنسو گے؟ اتنا سا سوال نہیں سمجھ میں آیا تو تقریر کا سمجھو گے بھیا؟ یہ آواز صاف نہیں جا رہی ہے، آواز صحیح کراؤں تھوڑا سا بول دیا کرو۔ یہ کنجوسی جا کے وہاں مت کرنا، باہر یہی بولو جو بولنا۔ حق ہمیشہ سامنے آ کے بولتا ہے، سچ ہمیشہ سامنے آ کے بولتا ہے۔ جو کان میں بولے یہ فطرت نہیں ہے، یہ بھی غیر فطری ہے۔ حق ہمیشہ سامنے آ کے بولے تو حق بات بولنی ہے نا، سچ بولنا ہے۔ تو بتاؤ 10 کنٹل اگر اناج پیدا ہو جائے تو خوش نہیں ہوگے؟ خوشیاں مناؤ گے نا، لوگوں سے کہو گے نا۔ اچھا یہ بتاؤ خوشیاں کیسے مناؤ گے؟ مسکرا کے بس؟ کیسے مناتے ہو؟ زبان سے بولو گے اللہ کا شکر ہے، پھر کیا کرو گے؟ گھر آؤ گے اپنی بیوی سے کہو گے اللہ کا شکر ہے بیگم اس بار اللہ نے 10 کنٹل اناج دیا، خوشی مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنے بچوں سے بھی کہو گے اس بار اللہ نے بڑا رحم کیا، اس نے ہمیں نعمتیں بڑھا دی، 8 کنٹل پچھلی بار ہوا تھا، اس بار 10 کنٹل ہوا۔ پھر اس کے بعد دوست ملا، اس نے پوچھ لیا کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا اس سال 10 کنٹل ہوا۔ ہر جو جاننے والا ہے سب کو بتاتے ہوئے چلو گے، کیوں؟ اور کس بات سے خوش ہو؟ رب نے نعمت دی ہے نا، تو نعمت جب رب دیتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور صرف ایسا ہی نہیں مسکرا کے رہ جائے، وہ اس کا چرچا بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چرچا بھی کرتا ہے، بتاتا بھی ہے۔ اور یہی فطرت ہے، یہی فطرت ہے۔ اور یہ سمجھ لینا، اس کو اور سمجھ لو، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ فطرت ہے، ارے حکم یہ رب کی بھی ہے، ہمارے رب کا حکم بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو۔ یا آپ جانتے نہیں لیکن اس کے باوجود آپ چرچا کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ فطرت ہے، اور فطرت رحمان سے قریب ہے۔ تو جو رحمان کے قریب ہوگی اپنے آپ ظاہر ہوگی، ضروری نہیں کہ آپ جانو، کہیں پڑھو، کیونکہ علم کے 2 سورس ہیں، بظاہر اور میرے حساب سے 3۔ علم حاصل ہوتا ہے جو ان جنرل کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سن کر، پڑھ کر اور دیکھ کر، 3 طرح سے علم حاصل کرتے ہیں، پڑھ کر، سن کر اور دیکھ کر۔ پڑھ کر
بچے مدرسے میں گئے، کالج میں گئے، کتابیں پڑھی، علم حاصل کیا، سن کر آپ علم حاصل کر رہے ہو، اس وقت بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس یا علم حاصل کر رہے ہو؟ علم حاصل کر رہے ہو، سن کر اور دیکھ کر۔ جب اپنے مرشد کو، اپنے بزرگوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اور پھر اس عمل کی نقل شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک سورس ہے۔ تین جانتے ہو، اور چوتھا کیا ہے؟ علم لدنی۔ چوتھا کیا ہے؟ علم لدنی۔ اس میں نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالی اس سے علم عطا کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے تو کسی میں بعض علم فطرت بنا کر عطا کر دیتا ہے تو اس کی نعمتوں پر خوشیاں منانا یہ فطرت ہے۔ اور یہ علم رب تبارک و تعالیٰ نے ہر کلمہ گو کو عطا کیا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس کے دل میں کلمہ پڑھ لینا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ایمان کچھ اور نہیں ہے، عشق نبی کا نام ہے، عشق نبی کا نام ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین کا نام ہے، اور وہ یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو فطرت اور غیر فطرت سمجھ گئے نا؟ فطری یعنی رحمان سے تعلق، غیر فطری شیطان سے تعلق۔ اب آؤ یقین کی بات۔ بہت لوگ چیختے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ پہلے خود سے پوچھو ہو یا نہیں؟ اپنا محاسبہ خود ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم بہتر مسلمان بن سکیں۔ ہمارا کام ہے راستہ دکھانا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خالی سن کر نہیں بدلے گا، عمل سے بدلے گا۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اکثر اس مثال کو غور سے سننا۔ دو دوست ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں چائے پینے۔ اب تو ہم تو تمہاری پسندیدہ چیز کا ذکر کر دیا، چائے۔ کچھ نہیں ہے چائے کو سن کر، پسند ہے نا تم کو، مسکرا تو دو، تمہاری پسندیدہ چیز کا نام آ گیا چائے۔ تو دیکھا ایک اور ان کا دوست نظر آ گیا، اس کو بھی بلا لیا اور کہا بھائی آؤ چائے پیتے۔ اب تینوں دوست جا کے ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے چائے پینے کے لیے۔ تو دو دوست جو پہلے جنہوں نے دعوت دی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد تیسرے دوست سے کہا ہمیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو تیسرے دوست نے کہا تم لوگوں کو نہیں پتا میرا نام کیا ہے؟ کہنا ہم جانتے تو ہیں، چاہتے تم بتا دو۔ تو تیسرے دوست نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا نام محمد اسلم ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہتے نہیں بس پوچھ لیا، بتا دو۔ کہا ٹھیک ہے محمد اسلم۔ اب پھر دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرائے، شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس کے بعد کہا اور تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا نہیں جانتے ہو؟ کہا جانتے تو ہیں، اور اب چاہتے تم بتاؤ اپنے منہ سے۔ تو تیسرے دوست نے کہا محمد افضل۔ اچھا، اب اس کے بعد دونوں دوست مسکرائے، دونوں دوست مسکرائے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مسکرائے اور پھر کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے کیا کہا؟ یقین ہے، اور چلے گئے۔ اب محمد اسلم پریشان، اب وہ سوچنے لگا کہ محمد افضل میرا باپ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ سوچیے، وہ سوچنے لگا، پریشان ہو گیا۔ اب
یہ جاننے کے لیے کہ میرا باپ محمد افضل ہے یا نہیں، اپنی اس ماں کو جس نے اسے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، بھر گہری نیند میں رہی، پھر بھی کروٹ لیا تو سنبھل کے لیا کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ وہ ماں جس نے اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کی رگوں میں دوڑایا، وہ ماں جس نے اس کی ایک آواز پر اپنی نیند چھوڑ دی اور پوری رات سینے سے لگا کر ٹہلتی رہی، وہ باپ جس نے سخت دھوپ میں بھی گھر میں رہنا پسند نہیں کیا، مزدوری کی، پسینہ بہایا اور 2 پیسے اکٹھا کر کے تاکہ بہتر زندگی میں اپنے بچے کو دے سکے، راتوں دن محنت کرتا رہا۔ اور محمد اسلم اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کہاں کس طرح کیسے رسوا کرتا، کیسے اذیتیں دے رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، محمد اسلم جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ بولو، غلط ہے، ٹھیک ہے، تو پھر صحیح کیا ہے؟ تم ہی بتا دو، پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح تو یہ ہے کہ اسی وقت محمد اسلم کو لاہور بولنا چاہیے تھا، لاہور بلا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دوست نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو میرے والدین کے تعلق سے ایسا خیال رکھتے ہیں۔ اب میں ان سے کبھی بھی ملوں گا نہیں، بات چیت نہیں کروں گا، یہ دوست نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں جو میرے والدین کے تعلق سے ایسا خیال رکھتے۔ پر اس نے ایسا نہیں سوچا، وہ پریشان ہو گیا، پتہ نہیں میرا باپ ہے کہ نہیں، کیوں ایسا سوچا، کیا کمی تھی؟ اس نے لاہور پڑھنے کے بجائے سوچنا شروع کر دیا، کمی کیا تھی؟ کمی یہ تھی اس کا یقین کمزور تھا۔ کمی کیا تھی؟ اس کا یقین کمزور تھا۔ کمی کیا تھی؟ دل میں محبت کی کمی تھی۔ اگر محبت ہوتی، یقین مضبوط ہوتا، وہ لاہور پڑھتا۔ یقین کمزور ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ حرکت کرتا ہے۔ یہ 5 منٹ میں سمجھنے والے دین کے لوگ، جن کے 5 منٹ میں دین سمجھ میں آتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا یقین بھی کمزور، جن کی محبت بھی کمزور۔ ایسے ہی لوگوں پر یہ چرب زبان شیطانی صفت لوگ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی کسی مومن یعنی یقین پختہ رکھنے والے، محبت کرنے والے پر کبھی بھی شیطان اثر نہیں کر سکتا، اثر انہی پہ کرتا ہے، اسی پر اس کا فتنہ کام کرتا ہے جن کا یقین کمزور ہوتا ہے، جن کی محبت کمزور ہے۔ تو برادران ملت اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اوت ہے نا، یہ تو قسم لی ہم نے، عہد کیا نا ہم نے، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یقین مضبوط رکھنا ہے، یقین مضبوط رکھنا ہے اور محبت کو مضبوط کرنا ہے، اور محبت یہی ایمان ہے، یہی دلیل ہے ایمان کی۔ عشق نبی ہی ایمان ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اللہ صبح سے لے کر شام تک کلمہ پڑھے، صبح سے لے کر شام تک کلمہ پڑھے پر مومن نہیں۔ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی مرضی ہے، بولتا رہے، پر حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں، کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ اور یہ بات پہلے ہی آپ کو بتا دیا، جب محبت ہوگی
تبھی تو آمد کی خوشیاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تبھی تو آمد کی خوشیاں ہوں گی، محبت ہوگی تو پھر نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اور خوشیاں منائے گا۔ تو بتاؤ ایسی کون سی نعمت ہے جو میرے آقا سے بڑی ہو، جو ہمارے نبی سے بڑی ہے؟ کوئی نعمت؟ ارے تمام نعمتیں جو رب نے ہمیں عطا کی ہیں نبی کے قدموں کے صدقے، یہ کہتے ہوئے خدا اللہ کہہ رہا ہے اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے۔ یہ سب نہیں کرتے ہیں، تقریر کے ٹائم پہ نہیں کرتے ہیں۔ اتنا سیکھو، ادب سیکھو، بیٹھ جائیے۔ تقریر کے وقت تقریر سنیے۔ کتنی بار کہتا ہوں، ہمیشہ کبھی آداب ہوتے ہیں محفل کے، جب محفل میں بیٹھ جائیے جس کے آداب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب محفل میں بیٹھو تو جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ۔ تو بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے، اور ایک واقعہ بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں اور پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، کہیں جگہ نہیں، اور سرکار حضرت فاروق اعظم آنے میں دیر ہو گئی کسی وجہ سے، تو جب اس محفل میں نبی کی محفل میں حاضر ہونے لگے، محفل میں پورا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، تو کودتے پھاندتے ہوئے آگے نہیں آئے، کودتے پھاندتے آگے نہیں آئے کہ میں 40واں ہوں، یہ کہتے ہوئے آگے نہیں آئے میں بڑا جلیل القدر صحابی ہوں، نہیں، جگہ کہیں نہیں ہے، آقا کا فرمان سامنے ہے، کیونکہ محبت ہے نا، اور یقین ہے نبی کی ذات پر، محبت ہے، اور جب محبت ہوتا ہے جس سے تو اس کے ہر ایک لفظ سے ہم اس کو اہمیت دیتے اور اس سے محبت ہوتی ہے اور اسے اپنی زندگی میں اتار لیتے۔ تو فاروق اعظم آئے، سب بھرا ہوا ہے، تو مسجد کے دروازے پر جہاں سب چپلیں رکھی تھی وہاں میرا فاروق اعظم بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ لوگوں نے چاہا، جب فاروق اعظم پر نگاہ پڑی تو چاہا کہ جگہ دے دیں، سب کو اشارہ کر کے روک دیا، نہیں یہی تھی۔ بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ آقا کا فرمان نہیں سنا ہے کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، جب محفل میں داخل ہو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، کودتے پھاندتے آگے کی کوشش مت کرو آگے۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب آپ اس محفل میں آئے ہو ادب کے ساتھ بیٹھو، جو بات بتائی جا رہی اسے غور سے سنو اور پھر اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھ کے سنو، تاکہ جب لوٹ کے جاؤ تو جو بات ذہن میں رہ جائے اس پر عمل کرو، تب ان محفلوں کا فائدہ ہے۔ ورنہ یہ منورنجن کی محفل نہیں ہے، نہ میں آیا ہوں تمہارا منورنجن کرنے، نہ تم آئے ہو اس ارادے سے۔ ٹھیک ہے، یہ چند سکے یہاں آنے کی میری وجہ نہیں ہے میرے پاس۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی بھی محفل میں جائیں وہاں ایک دم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے اور غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی دلیل عشق نبی ہے، محبت نبی ہے۔ کلمہ خالی پڑھ لینا یہاں سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق یہاں سے ہے، محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے ہے، اور جب نبی کی محبت دل میں ہوگی تو یقین مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اور جب یقین کمزور ہوتا ہے، محبت کمزور ہوتی ہے، تو کوئی بھی آئے اور کہہ دے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، چل پڑے آپ۔ نبی کی زیادہ تعریف مت کرو، کیوں نہ کرے بھائی، کیوں نہ کرے؟ ارے جسے خود رب کہتا ہے کہ میں نے رحمت بنا کر
سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا بنا کر بھیجا، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو جو ہماری حاجت کو پوری کرے اس کا ہم چرچا نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو بھیجا جس کے صدقے میں تو نے مجھے سانسیں عطا کی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو بھیجا جس کے قدموں کے صدقے میرے قدموں کے نیچے زمین ہے، مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، صحت ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ جس کے صدقے میں ملا ہے بولیں گے نہیں؟ کیا صحت کا ملنا تمہارے لیے خوشی کا باعث نہیں؟ کیا گھر کا ملنا خوشی کا باعث نہیں؟ کیا کاروبار کا ملنا خوشی کا باعث نہیں؟ کیا اولاد کا ہونا خوشی کا باعث نہیں؟ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب نبی کا صدقہ ہے۔ تو جس کے وسیلے سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں ہم اس کا ذکر نہ کریں، اور جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے اس کا شکر ادا نہ کریں۔ دینے والا رب وہ نعمتیں دیتا ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے صدقے میں دے رہا ہے، کس کے وسیلے سے دے رہا ہے، کس کے ہاتھوں سے دلوا رہا ہے، وہ ہے اس کا حبیب۔ تو دلوانے والے کا بھی، دینے والے کا بھی، جسے ملا ہے وہ چرچا نہیں کرے گا؟ بولو ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ تو یقین اور محبت کی بات ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے وہ نعمت عطا کی کہ جس کے صدقے میں تمام نعمتیں ملی۔ ابھی ہمارے آقا سے بڑی کون سی نعمت ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے نا؟ اس نعمت کے طفیل ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کرو اس لیے وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ پھر اور وضاحت فرما دی، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا نبی نے؟ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں مجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کچھ چھپایا نہیں، بتا تو سب دیا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہو تو غور سے سنو، تبھی تو فائدہ ہوگا۔ تو میرے نبی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ تو ابو حسین کون ہوئے ہمارے لیے؟ رب کی نعمت، نعمتی تو ہوئے نا۔ تو سب کا نام لیا، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، جس نے مجھ سے کی اس نے رب سے کی۔ مولا کائنات کا نام لیا، علی سے جس سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، جس نے مجھ سے کی اس نے رب سے کی۔ خاتون جنت کا نام لیا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے، جس نے مجھ سے کی اس نے رب سے۔ اب یہاں ہمیں اکٹھا کر دیں تو کیا کہے؟ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ یہ ایک پہلو سامنے آ گیا محبت کا۔ اور دوسرا میں نے کیا کہا؟ دوسرا کیا کہا میں نے؟ ایک محبت والے اور ایک چڑھنے والے، ہے نا؟ تو اس کا بھی ذکر نبی نے کر دیا۔ اب یہ تو ہو گیا محبت والوں کا انجام کیا ہے؟ جس نے اہل بیت سے محبت کی پکا ہو گیا کہ وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کی محبت بارگاہ خدا بندی میں اور بارگاہ نبوت میں مقبول۔ ابھی تو نبی کہہ رہے سیکوینس بتا رہے، اہل بیت کی محبت جس نے ان سے کی اس نے مجھ سے کیا، جس نے مجھ سے کیا رب سے کیا، اللہ سے کیا۔ ٹھیک سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر دوسری بات کیا کہی؟ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا
میں نے ملا دیا ہے. جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا, جس نے مجھ سے رکھا اس نے اللہ سے رکھا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھی. نبی نہ آتے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا. نبی آئے ہیں تبھی تو سارے کامیابی کے فارمولے ملے, اور کس راستے سے ہم ناکام ہو جائیں گے وہ بھی پتہ لگ گیا, اور کیسے کامیاب ہوں گے یہ بھی نبی نے بتا دیا. اب ان دونوں باتوں کو, یہ آخری بات ہے, دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی, جس نے مجھ سے کی اس نے رب سے کی. سیکوینس یہی ہے نا. کہاں سے شروع ہوئے؟ حسین سے. تو کہاں پہنچے؟ نبی تک. نبی سے رب تک. یہی ہے نا سیکوینس. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر دوسری بات کیا کہی نبی نے؟ جس نے حسین سے بغض رکھا. تو بغض رکھنے والا کہاں پہنچا بغض کے معاملے میں؟ نبی تک. اب حسین کا بغض اگر دل میں ہے تو پھر نبی سے محبت نہیں ہوگی, بغض ہی ہوگا. کیونکہ نبی فرما رہے ہیں جس نے حسین سے رکھا اس نے مجھ سے رکھا, جس نے مجھ سے رکھا اور جس نے نبی سے رکھا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. وہ آ بھی گئے تو فرمانے نبی ہے. جس نے حسین سے اس نے مجھ سے, جس نے مجھ سے اس نے رب سے. اب آ جاؤ ان تمام لوگوں سے میں اس منچ سے کہتا ہوں, اس اسٹیج سے کہتا ہوں, یزید کو کلین چٹ دینے والے سنو, تمہارے کلین چٹ دینے سے یزید صاف نہیں ہو جائے گا. اس کی 4 سالہ زندگی دیکھ لو. یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کی مثال یزید ہے. خود یزید اس کی مثال ہے. 4 سالہ زندگی میں پہلے کہاں پہنچا؟ کربلا. پہلے کہاں پہنچا؟ کربلا. اس دیش کے لوگوں سے بھی کہوں گا غور سے, پہلے کہاں پہنچا؟ کربلا. کربلا کیسے پہنچا؟ حسین کے بغض میں. بغض حسین میں, بغض اہل بیت نے اسے کربلا پہنچایا اور ظلم کی داستان لکھ دی. پھر جب وہاں سے نکلا تو کہاں گیا؟ وہاں سے نکلا تو کہاں گیا؟ مدینہ منورہ, مسجد نبوی میں 3 دن تک اپنے گھوڑے کھچر باندھ دیے. اس نے گندگی پھیلائی مسجد نبوی میں. 3 دن تک اذان نہیں, نماز نہیں. کربلا سے نکلا تو کہاں پہنچا؟ مسجد نبوی. نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا. جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا. تو امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے تقدس کو بحال رکھے گا؟ ارے بحال تو وہی رکھے گا جس کے دل میں محبت ہو. تو محبت تو آئی ہی نہیں سکتی کیونکہ فرمان نبوی ہے جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے حسن سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا. بھول جاؤ, جنت تو چھوڑو, ابھی ایمان ثابت نہیں کر پاؤ گے. چونکہ ایمان کی دلیل عشق نبی ہے, اور محبت نبی آئے گی کہاں سے؟ کیونکہ فرمان نبوی ہے. حسنین کریمین سے بغض آ گیا تو نبی کی محبت نہیں, اور جب نبی کی محبت نہیں تو اللہ سے بھی نہیں. یہی وجہ ہے جب وہاں سے نکلا 3 دن تک مدینے کی تمام مدنیوں کی اوپر اس نے اپنی فوج کے لیے ان کو حلال کر دیا. وہاں کون ہیں لوگ؟ مدینے کے باشندے کون ہیں؟ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ان کی اولادیں ہیں. ان کے اوپر اپنی فوج کو فری کر دیا, جو چاہو کرو. ایک طرف ذرا دیکھیے اور سننے میں آپ کے آئے کی بات ہو سکتا ہے یا پڑھنے میں آئے, کیونکہ آج کل لوگ یہ واٹس ایپ اور فیس بک سے دین سیکھ رہے ہیں. ڈالنے والا کون ہے پتہ نہیں, اس کی حقیقت کیا ہے پتہ نہیں, بس دیکھ لیا اور ماننا شروع کر دیا. تو ممکن ہے یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آویں کہ
اس لیے خبردار کر رہا ہوں پہلے ہی، دین ان سے سیکھو جنہیں تم جانتے ہو، جو تمہارے بیچ میں ہے، جن کی امامت میں تم نماز پڑھ رہے ہو، ان مدرسوں میں جہاں تمہارے بچے علم حاصل کر کے عالم کہلا رہے ہیں، وہاں کے اساتذہ سے جا کر سیکھو۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ پر جو دین سیکھ رہے ہو، کون ہے لکھنے والا، کس نے ڈالا ہے، آپ نہیں جانتے۔ وہ محبت کرنے والا ہے یا بغض ذات رکھنے والا ہے، کیسے جانو گے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، اس دھوکے سے آپ کو بچنا ہے، وگرنہ اکابرین علماء اہل سنت کا فرمان ہے کہ مدینے کے ہرے پیڑ کو بھی مت کاٹو، غیر ضروری طور پر مدینے کے ہرے پیڑ کو مت کاٹو، تو اس کے کاٹنے سے آقا کو ایذا پہنچتی ہے، سرکار کو ایذا پہنچتی ہے، اور جس عمل سے آقا کو ایذا پہنچے وہ عمل کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ خارج ہو گیا، وہ باہر نکل گیا۔ اب ذرا سوچو، جس نے 3 دن تک مسجد نبوی میں کھچر بنوائے ہو، گندگی کروائی ہو، اور وہاں نماز نہ ہوئی ہو، یہاں آقا کو ایذا نہیں پہنچی؟ جس نے ان کے بیٹوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا میں شہید کروا دیا، آقا کو ایذا نہیں پہنچی؟ اب آپ آگے بڑھیے نبی کے بتائے ہوئے سیکوینس کی طرف۔ کیا کہا نبی نے؟ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو یزید جب مدینے سے نکلا تو کہاں پہنچا؟ جب مدینے سے نکلا تو کہاں پہنچا؟ اللہ کے گھر پہنچا، گھیر لیا کعبۃ اللہ کو، اور من جریحوں سے آگ کے گولے پھینکے، کعبہ کی غلاف جل گیا، اور پتھر پھینکے، کعبۃ اللہ کی دیواروں میں دراریں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ کعبۃ اللہ مسمار ہو جاتا، اللہ رب العزت نے اس کی سانسوں سے اس کے جسم کے رشتے کو توڑ دیا۔ اب اس میں لوگ راستے نکالیں گے، اس کی فوج نے کیا تھا، ارے فوج واپس گئی کعبۃ اللہ سے تب جب اسے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ یزید پلید لئی بدبخت مر گیا ہے، تو فوج واپس ہو گئی کہ جس نے حکم دیا تھا اب وہ مر گیا تو ہم یہاں کیا کریں گے، واپس چلی گئی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایک ہلکا سا اشارہ دے دوں، اگر آج جو حالات ہیں، آج کے حالات میں کوئی کلین چٹ دے دے حاکم وقت کو، ابھی کوئی مولانا ہمارے علماء میں سے کوئی کہے نہیں صاحب کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو نیچے والوں کی غلطی ہے، ابھی کوئی کلین چٹ دے دے تو آپ کیا کہو گے؟ بولو، پوری جان لگا ڈالو تب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج موجودہ حاکم وقت بڑے خوش ہیں، آپ خوش ہیں؟ کوئی بات نہیں، خوش ہیں؟ واہ واہ، کیا قوم ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ارے تم ان لوگوں کی یادگار ہو دوست جنہوں نے حق کے لیے گردن کٹانے میں ایک لمحے کی دیری نہیں کی۔ کیسے ہو یار؟ آج ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہو۔ اگر کوئی کلین چٹ دے فتووں کی بوچھار لگ جائے گی، دب جائے گا وہ عالم دین فتووں کے نیچے۔ یہ صاحب کیا ہے؟ ساری ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے، ساری ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے، ہر ظلم کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے، لیکن جب یزید کی آتی ہے تو باری راستے تلاشتے ہیں۔ یہ راستے تلاشنے والے کوئی اور نہیں ہیں
جن کا یقین کمزور ہے اور جن کے دل میں محبت نہیں ہے، وہ راستے ڈھونڈتے ہیں۔ نبی سے محبت یہ فطرت ہے، آل نبی سے محبت یہ ہماری فطرت ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ بھی ہماری فطرت میں ہے۔ اگر فطرت میں نہ ہوتا تو لوگ ادھر ادھر جانے کے باوجود بھی عبادت کا نام نہ دیتے۔ عبادت کا نام اسی لیے دیتے ہیں، فطرت میں تو ہے بندگی کا جذبہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ چلے گئے، پر بندگی کا جذبہ، یہ بندگی کا احساس، عبادت کا احساس ان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں یہ بھی فطرت ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کیوں نہ ہم خوشی منائیں، کیوں نہ ہم خوشی منائیں اس آقا کی آمد پر جو رحمت بن کر آیا، جس نے جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو یہاں بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہاں بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، کیونکہ کوئی اور نہیں ہے شافع محشر، وہی ہیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس کی ذات پر ہمارا یقین ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، 5 منٹ میں دین سیکھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ جو پھلترو لے کے چلے ہو، یہاں بھی جان لو کہ جو لکھا ہوا ہے ضروری نہیں وہ تمہارا اپنا ہو سکتا ہے کوئی خرافاتی ہو، کوئی فتنے باز ہو، اور اس کے ہے دین اگر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو جن کو تم جانتے ہو، جن پر تم اعتماد کرتے ہو، جو تمہارے بیچ میں ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب دنیاوی معاملات میں اتنا آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتے ہو، دین میں کیوں نہیں؟ دین میں کیوں نہیں؟ یہ تو ہماری دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے، آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو کبھی مرنے نہیں دیتا جو اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو اس کے حبیب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور حبیب جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کے امتی ان چیزوں سے جو امتی محبت کرتا ہے، اللہ اسے موت نہیں دیتا، اسے مرنے نہیں دیتا، اسے زندہ کرتا ہے۔ زمین پر ہوتا ہے تو بھی زندہ، زمین میں ہوتا ہے تو بھی زندہ۔ جب زمین پر ہوتا ہے تو بھی اللہ کے بندے اس کے آس پاس ہوتے ہیں، زمین میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کے بندے کسی نہ کسی بہانے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ آج آپ آ گئے، آپ آ گئے، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جس کے لیے یہ بس منعقد کی گئی، ضرور اس نے ٹوٹ کر اپنے نبی سے محبت کی، ضرور اس نے اپنے رب کی وحدانیت پر یقین رکھا ہے، اللہ نے اسے مرنے نہیں دیا، بے نام و نشان نہیں رہنے دیا۔ یہی ہے صلہ رب کی جانب سے، جو اس کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اور جو اس کے حبیب سے، اور حبیب جن جن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی آنے نبی سے، نماز سے، روزے سے، ہر چیز سے نبی محبت فرماتے ہیں۔ امتی جب ان تمام چیزوں سے جو نبی سے ملا اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو زندگی دے دیتا ہے۔ تو اب آپ کے فیصلہ ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ زندہ رہنا چاہتے ہو یا مر جانا چاہتے ہو۔ یہ چوائس آپ کی ہے، یہ آپ کو خود چننا ہے۔ یہ سانس لینا، یہ چلنا پھرنا، یہ زندگی کا نام نہیں ہے۔ زندگی اللہ اور اس سے رسول سے محبت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے زندگی۔ باقی جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں ہے یہ ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت۔ ضرورت کو زندگی مت بناؤ۔ یہ زمین جائیداد تمہاری ضرورت ہے، زندگی نہیں ہے۔ ابھی تو چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بیوی، یہ بچے، یہ اولاد، یہ دوست، یہ احباب، یہ سب ضرورت ہے، زندگی نہیں۔ تبھی تو سب چھوٹ جاتے ہیں۔ پر ساتھ کیا رہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہی اصلی زندگی ہے۔ اللہ کی رضا، اس کے حبیب کی رضا، یہ ہے زندگی۔ چوائس لے لو، مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے۔ زندہ رہنا ہے
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو. زندہ رہنا ہے تو نبی سے ٹوٹ کر محبت کرو. زندہ رہنا ہے تو آل نبی سے محبت کرو، چونکہ نبی کی محبت کی دلیل آل نبی کی محبت ہے. یہ دلیل ہے آل نبی کی محبت اس بات کی کہ آپ نبی سے کے چاہنے والے ہیں. یہ دلیل ہے. اگر آل نبی سے ذرا سا بھی کجی پیدا ہو گئی سمجھ لینا شیطان نے کام کر دیا ہے، تو نبی سے بھی محبت باقی نہ رہ جائے گی، بھٹکا دے گا. اللہ ہم سب کو اس جہان میں بھی محفوظ رکھے اور اگلے جہان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.